میں نے اس کا شک رفع کیا، اسے وہی الفاظ کہے جو میں نے آپ سے کہے ہیں، اسے صاف لفظوں میں بتایا کہ مصطفیٰ میرا بھائی بھی ہے اور بیٹا بھی۔ یہ سن کر اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑے، پھر میرے پاؤں چھو لیے۔ وہ مجھے کہتی تھی کہ تمہارے سوا مصطفیٰ کو مجھ سے اور کوئی نہیں ملوا سکتا۔ میں نے اسے بہت تسلیاں دیں اور کہا کہ میں خود مصطفیٰ کو کہتی رہتی ہوں کہ اپنا گھر برباد نہ کرے، اور اب بھی اسے کہوں گی۔ پہلے مجھے اس کی نیت پر کچھ شک سا تھا، لیکن اب اس کی آہ و زاری اور منت سماجت دیکھی تو میرا دل شکوک سے صاف ہو گیا۔ میں نے اس روز اس لڑکی کی طرح مصطفیٰ کے آگے رو رو کر کہا کہ وہ اسے گھر لے آئے، لیکن وہ کہتا تھا کہ اس کا دل جس چیز کو قبول ہی نہیں کرتا، اسے وہ کس طرح گھر لے آئے۔ اس کے بعد میں اپنے گاؤں میں آ گئی تو یہاں بھی اس نے اسی عورت کو میرے پاس بھیجا کہ تم اب چلی گئی ہو تو کسی طرح مصطفیٰ کو منواؤ۔ یہ عورت وہی تھی جو مجھے اس دھوکے سے اس رات ساتھ لے گئی تھی کہ مصطفیٰ کو کچھ ہو گیا ہے اور مجھے اغوا کر لیا گیا تھا۔ میں نے اسے وہی جواب دیا جو پہلے دیتی رہی تھی۔ پھر مصطفیٰ گاؤں میں میرے پاس آیا تو اس نے بتایا کہ یہ عورت ایک بار پھر اس کی بیوی کا پیغام لائی تھی۔ اس نے کہلا بھیجا تھا کہ میرے دل میں اس کی کوئی ناراضگی نہیں کہ تم نے میرے باپ کے خلاف گواہی دی ہے۔ میں خود اپنے باپ کو اچھا نہیں سمجھتی کہ اس نے شفیقہ کو اغوا کرایا تھا۔ اگر شفیقہ وہاں سے نکل نہ آتی تو معلوم نہیں اس بیچاری کا کیا انجام ہوتا۔ ایک باپ ہی نہیں، میرا پورا خاندان تباہ ہو جائے تو بھی میں پرواہ نہیں کروں گی، بشرط یہ کہ تم مجھے مل جاؤ۔ یہ عورت بہت چالاک معلوم ہوتی ہے جو پیغام لاتی تھی۔ میں نے کہا اس نے تمہیں اغوا کرایا تھا تو میں نے اسے ملزم بنانے کے بجائے گواہ بنا لیا تھا۔ مجھے اس پر رحم آ گیا تھا کہ غریب عورت ہے، یہی اس کا پیشہ ہے۔ شفیقہ نے کہا بیچاری کا خاوند مر چکا ہے اور 2 بیٹیوں کا بوجھ اس کے سر پر ہے، اسے پیسے دے دو اور جو بھی کام کرانا چاہو وہ کر دیتی ہے۔ میں نے ایک کانسٹیبل کو بلایا اور اس عورت کا نام پتہ بتا کر کہا کہ اسے تھانے لے آئے۔ شفیقہ نے مجھے سنایا کہ یہ عورت ایک بار پھر مصطفیٰ کی بیوی کا پیغام لے کر اس کے گاؤں گئی۔ اس وقت اتفاق سے مصطفیٰ بھی شفیقہ کے پاس تھا۔ اب لڑکی نے یہ کہلا بھیجا تھا کہ میرے دل میں مصطفیٰ کی جو محبت ہے اس کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ اگر مصطفیٰ کچھ دن اور مجھے نہ ملا تو میں پاگل ہو جاؤں گی، اگر میرے ہوش ٹھکانے رہے تو میں خودکشی کر لوں گی۔ یہ پیغام محبت کی دیوانگی کا اظہار کرتا تھا۔ اس عورت نے مصطفیٰ کو اس کی بیوی کا ایک ایک لفظ سنایا اور اس کی حالت بھی سنائی۔ یہ سب اتنا دردناک تھا کہ سناتے سناتے اس عورت کے بھی آنسو نکل آئے۔ اس روز مصطفیٰ پر بھی کچھ اثر ہوا۔ مصطفیٰ کو چپ لگ گئی تھی۔ شفیقہ نے مجھے سنایا اس نے کسی حد تک اپنی بیوی کی محبت کو قبول کر لیا تھا۔ میں نے پیغام لانے والی عورت کو کچھ پیسے دیے اور اسے کھانا کھلا کر اور یہ تسلی دے کر بھیج دیا کہ پیغام کا جواب جلدی بھیج دوں گی۔ اس عورت کے جانے کے بعد میں نے مصطفیٰ سے کہا کہ اتنی زیادہ محبت کرنے والی بیوی کوئی ہی ہو سکتی ہے۔ بھائی جی، اگر آپ اس لڑکی کو دیکھیں تو حیران رہ جائیں کہ کوئی عورت اتنی بھی خوبصورت ہو سکتی ہے، پھر اس کی عادتیں بھی بہت اچھی ہیں۔ میں نے اس روز مصطفیٰ کو تیار کر لیا تھا کہ وہ اسے اپنے گھر لے آئے۔ میں آپ کو مصطفیٰ کی بیوی کے پیغام پورے نہیں سنا رہا۔ یہ جو لفظ محبت کی دیوانگی استعمال کر رہا ہوں یہ 100% صحیح ہے۔ اگر آپ یہ پورے پیغامات سنیں تو آپ کہیں گے کہ یہ لڑکی مایوس ہو کر واقعی خودکشی کر لیتی۔ اس نے شفیقہ سے یہ بھی کہا تھا کہ وہ مصطفیٰ کو شفیقہ سے ملنے سے نہیں روکے گی۔ دیکھو مصطفیٰ، شفیقہ نے اسے کہا تھا، اپنی زندگی تباہ نہ کرو، تمہاری عمر ہی کیا ہے، میں اور تم میاں بیوی نہیں بن سکتے، تمہارا میرے گاؤں میں آنا بھی بند ہو جائے گا۔ مجھے میری ماں بھی کہہ چکی ہے کہ ایک جوان آدمی کا اتنی دور سے آ کر اس گھر میں رہنا ٹھیک نہیں۔ گاؤں میں ہمارے خلاف الٹی سیدھی باتیں شروع ہو گئی ہیں۔ میرے دونوں بھائیوں نے مجھے بھی اشاروں میں کہا ہے کہ مصطفیٰ کا بار بار یہاں آنا اچھا نہیں لگتا۔ میری یہ بات سن کر مصطفیٰ کا چہرہ مرجھا گیا اور اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ اس نے پہلی بار مجھے یہ بتایا کہ وہ اپنے گھر میں بھی نہیں رہ سکتا۔ اس کی بہنیں تو بڑے پیار سے اس کے پیچھے میرے گاؤں تک پہنچ جاتی تھیں، لیکن گھر میں یہی بہنیں اس کے ساتھ سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتی تھیں اور اسے تانے دیتی تھیں کہ اس نے ایک عورت کے پیچھے اپنے باپ کو 2 سال جیل دلا دی ہے۔ مصطفیٰ کی چچی بھی اسے ایسے ہی تانے دیتی تھی۔ اپنے کسی بھی ماموں کے گھر یہ بیچارہ جاتا تھا تو وہاں بھی اسے یہی تانے صاف لفظوں میں یا اشاروں میں سننے پڑتے تھے۔
ایک تو میری محبت تھی جس سے مجبور ہو کر وہ میرے پاس آ جاتا تھا، اور دوسرے یہ طعنے اور دھتکار تھی جو اسے اپنے گھر میں 2 منٹ بیٹھنے بھی نہیں دیتی تھی۔ اب اس نے میری زبان سے یہ سنا کہ میری ماں اور میرے بھائی مجھے کہہ رہے ہیں کہ مصطفیٰ کا آنا کم کرو، تو مصطفیٰ کا اتنا خوبصورت چہرہ بالکل ہی پھیکا پڑ گیا۔ اگر میرا بس چلتا تو میں اسے اپنے پاس ہی رکھ لیتی، لیکن میری ماں نے اور میرے والد صاحب نے میری دوسری شادی کا سلسلہ شروع کر دیا جو ابھی درے پردہ تھا، لیکن مجھے اشارہ مل گیا تھا۔ شفیقہ کا بیان بہت ہی لمبا ہو گیا تھا۔ تھانے دار کی حیثیت سے تو مجھے چند ایک باتیں پوچھنی تھیں، لیکن میں اپنی عادت کے مطابق لمبے چکر میں پڑ گیا تھا۔ میں یہ سارا بیان آپ کو نہیں سنا سکتا، مختصراً سناتا ہوں کہ شفیقہ کے سارے بیان کو سامنے رکھ کر اس میں مصطفیٰ کو درمیان میں رکھا تو اس کی صورت یہ بن گئی کہ اپنے گھر میں اس کے لیے طعنے رہ گئے تھے کہ اس نے اپنے باپ اور سسر کے خلاف گواہی دے کر انہیں سزا دلائی ہے۔ شفیقہ کے پاس آ کر اسے جو روحانی سکون ملتا تھا وہ ختم ہو رہا تھا، اس کے ساتھ ہی اس کی اپنی بیوی کے محبت کے پیغام بھی اس کے دل پر اثر کر گئے تھے۔ شفیقہ نے مجھے خاص طور پر بتایا تھا کہ اب وہ یہ نہیں کہتا تھا کہ اپنی بیوی کو نہیں بسائے گا۔ میں نے جب اس ساری صورتحال کا جائزہ لیا تو مجھے محسوس ہونے لگا کہ ایسا تو نہیں کہ مصطفیٰ نے کہیں خودکشی کر لی ہو یا خود کہیں بھاگ گیا ہو، لیکن شفیقہ سے میں نے جب کچھ اور باتیں پوچھیں اور اس نے تفصیل سے جواب دیے تو میرا شک بدل گیا۔ یہ اس طرح ہوا کہ شفیقہ کو ماں نے ایک آدمی کا نام لے کر بتایا کہ اس کی شادی طے ہو گئی ہے۔ شفیقہ کو ایسا ابال آیا کہ اس نے ماں سے کہہ دیا کہ وہ دوسری شادی نہیں کرے گی۔ ماں نے اس کے باپ کو بتایا، باپ نے شفیقہ کو بلا کر بہت ڈانٹا اور صاف لفظوں میں کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تم کیوں انکار کر رہی ہو۔ شفیقہ غصے میں تھی، اس نے باپ کو بھی کچھ سخت الفاظ کہہ ڈالے۔ بات بڑھ گئی تو شفیقہ نے غصے اور جذبات کی شدت میں یہاں تک کہہ دیا، ہاں میں اسی کی خاطر شادی نہیں کر رہی۔ بھائیوں کو پتہ چلا تو انہوں نے شفیقہ کو مارا پیٹا تو نہیں، لیکن اس کی بے عزتی بہت کی۔ شفیقہ نے انہیں بھی کچھ سخت باتیں کہہ دیں۔ 2-3 روز بعد مصطفیٰ آ گیا۔ شفیقہ کا بڑا بھائی مصطفیٰ کو الگ لے گیا۔ کچھ دیر بعد مصطفیٰ شفیقہ کے پاس آیا اور اسے بتایا کہ اس کے بھائی نے اسے آنے سے منع کیا ہے اور اس نے شفیقہ کے بڑے بھائی کو کوئی ناروا باتیں کہہ دی ہیں، مثلاً یہ کہ اسے شفیقہ سے ملنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ میں نے ان کے پہلے مقدمے کے دوران شفیقہ کے باپ اور بھائیوں کو اچھی طرح دیکھا تھا، ان کے ساتھ باتیں بھی ہوئی تھیں۔ وہ معمولی سے لوگ نہیں تھے، اپنی ناک اور اپنی بات رکھنے والے لوگ تھے، اور وہ ڈرنے والے بھی نہیں تھے۔ شفیقہ کو اغوا کرنے والوں کو سزا ہو گئی تو شفیقہ کے باپ نے مجھے کہا تھا کہ یہ خوش قسمت ہیں کہ جیل خانے میں جا رہے ہیں، انہیں سزا تو ہم نے دینی تھی۔ یہ تو جرت اور روپے پیسے والے لوگ تھے، کوئی معمولی سی حیثیت کا باپ اور بھائی بھی یہ باتیں برداشت نہیں کر سکتے جو شفیقہ نے کہی تھی اور جو مصطفیٰ نے شفیقہ کے بھائیوں کو کہی تھی۔ اس سے میرا یہ شک پختہ ہو گیا کہ مصطفیٰ کو شفیقہ کے بھائیوں نے لاپتہ کر دیا ہے اور وہ زندہ نہیں ہوگا، جس طرح مصطفیٰ کے باپ اور سسر نے شفیقہ کو لاپتہ کیا تھا کہ وہ مصطفیٰ کی نظروں سے ہٹ جائے، اور اسی طرح ان لوگوں نے مصطفیٰ کو شفیقہ کی زندگی سے نکال دیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر احمد یار خان مرحوم کی تفتیشی کہانیوں میں سے ایک اردو کہانی، جب پیار نے کروٹ بدلی۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 5 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ میں نے اس شک کے تحت شفیقہ سے کچھ سوالات پوچھے کہ مصطفیٰ کو اس کے بھائیوں نے اغوا کرایا ہے۔ مجھے توقع تو یہ تھی کہ شفیقہ اپنے باپ اور بھائیوں کو بچانے کے لیے مجھے گمراہ کرے گی، لیکن اس نے ایسا نہ کیا۔ میں جو پوچھتا گیا وہ بتاتی گئی۔ اس کے سچ بولنے کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ اس نے مجھے اپنا ہمدرد سمجھ کر اپنے اوپر غالب کر لیا تھا۔ دوسری وجہ اس کی سادگی تھی، وہ چالاک نہیں تھی، اور تیسری وجہ یہ تھی کہ اسے اپنے بھائیوں پر غصہ تھا جو اس کی شادی زبردستی کر رہے تھے اور مصطفیٰ کو اس کے پاس آنے سے روک رہے تھے۔ اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا تھا کہ شفیقہ کے دل میں مصطفیٰ کی محبت کتنی زیادہ تھی۔ میرے سوالوں کے جواب میں شفیقہ نے جو کچھ کہا وہ مختصراً یوں تھا کہ شفیقہ کے بھائیوں اور مصطفیٰ کے درمیان زبانی جھڑپ ہو گئی تو بھائیوں نے مصطفیٰ سے کہا کہ وہ فوراً اس گھر سے نکل جائے، اور وہ دونوں باہر چلے گئے۔ مصطفیٰ ان کے جانے کے بعد شفیقہ کے گھر سے نکلا
میرے پوچھنے پر شفیقہ نے بتایا کہ اس کے بھائی رات کو واپس آئے تھے۔ میرے حساب کے مطابق وہ 4-5 گھنٹے گھر سے غیر حاضر رہے۔ وہ جب واپس آئے تو شفیقہ کے ساتھ انہوں نے کوئی بات نہ کی۔ وہ دونوں اپنے باپ کے پاس جا کر بیٹھ گئے اور اس کے ساتھ سرگوشیوں میں باتیں کرتے رہے۔ کیا تمہیں کچھ شک نہیں ہوا؟ میں نے شفیقہ سے پوچھا۔ ہوا تھا، اس نے جواب دیا۔ وہ بڑے غصے میں باہر گئے تھے۔ اس کے تھوڑی دیر بعد مصطفیٰ جانے لگا تو میرے دل میں آئی تھی کہ اسے نہ جانے دوں، کیونکہ میرے بھائی آگے چلے گئے تھے۔ میں نے اسے اس وجہ سے نہ روکا کہ وہ یہاں رہا تو میرے بھائی آ کر اسے مارنا پیٹنا شروع نہ کر دیں۔ اب تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے پوچھا۔ کیا تمہیں یہ شک نہیں ہو رہا کہ مصطفیٰ کو تمہارے بھائیوں نے ادھر ادھر کر دیا ہے؟ اب تو مجھے پکا شک ہے کہ انہوں نے مصطفیٰ کو بالکل ہی لاپتہ کر دیا ہے، شفیقہ نے کہا۔ میں نے شفیقہ کے ساتھ اس کے بھائیوں کی گرفتاری اور سزا وغیرہ کے متعلق باتیں کی تو میں نے دیکھا کہ اسے ذرا سا بھی افسوس نہیں تھا کہ اس کے بھائی گرفتار ہو جائیں گے یا سزا پا جائیں گے۔ ایک اور بات آپ کو بتا دوں، شفیقہ نے کہا۔ 1-2 دنوں بعد بھائیوں نے مجھے کہا تھا کہ ان کے اور مصطفیٰ کے درمیان جو باتیں ہوئی تھیں ان کا ذکر کسی کے ساتھ نہ کروں۔ شفیقہ کی ہر ایک بات میرے شک کو پکا کر رہی تھی۔ میں نے اسے باہر بیٹھنے کو کہا اور اس کے باپ کو بلا لیا۔ دیکھو جناب، میں نے شفیقہ کے باپ سے کہا، نہ خود لمبے چکروں میں پڑو نہ مجھے چکروں میں ڈالو۔ آپ صرف یہ کام کریں کہ لڑکے کو خود ہی تھانے میں پیش کر دیں۔ کس لڑکے کو جناب؟ اس نے پوچھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا اور 1-2 منٹ دیکھتا ہی رہا۔ اس میں میری آنکھوں کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ کبھی نظریں نیچی کر لیتا، کبھی دائیں بائیں دیکھتا اور کبھی میرے منہ کی طرف دیکھنے لگتا تھا۔ میری یہ خاموشی اسے پریشان کر رہی تھی۔ آپ شاید اس شہری لڑکے کی بات کر رہے ہیں جو ہمارے گھر میں آیا کرتا تھا، شفیقہ کے باپ نے کہا۔ وہ تو ہمارے گھر سے چلا گیا تھا۔ غور کریں کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ وہ لڑکا جو اس کے گھر آیا کرتا ہے، بلکہ یہ کہا کہ وہ آیا کرتا تھا۔ اس سے میں اس کے سوا اور کیا سمجھ سکتا تھا کہ مصطفیٰ زندہ نہیں؟ آپ پہلے ہی جانتے تھے کہ میں کس لڑکے کی بات کر رہا ہوں، میں نے کہا۔ اب آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ میں نے کس کا ذکر کیا ہے؟ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لڑکے کو تھانے میں پیش کر دیں، اس سے آپ کی بچت ہو جائے گی۔ اگر میں نے اسے یا اس کی لاش کو برآمد کیا تو پھر پھانسی کے تختے تک پہنچاؤں گا۔ میں لڑکا کہاں سے لاؤں جناب؟ اس نے پریشان سے لہجے میں پوچھا۔ پھر اپنے بیٹوں سے کہو کہ وہ لڑکا برآمد کرا دیں، میں نے کہا۔ میں آپ کو کھلی چھٹی دیتا ہوں، آپ لڑکے کو خود لے آئیں۔ میں یا تھانے کا کوئی اور آدمی آپ کے ساتھ نہیں ہوگا۔ مجھے ذرا سوچ کر جواب دیں۔ میں آپ کو زیادہ مہلت نہیں دوں گا۔ لڑکے کے متعلق مجھے کچھ پتہ نہیں جناب، اس نے غم زدہ سے لہجے میں کہا۔ پھر اس کی لاش برآمد کرا دو، میں نے کہا۔ جب تک لڑکا زندہ یا مردہ برآمد نہیں ہوتا آپ تھانے سے باہر قدم نہیں رکھ سکتے۔ میں آپ کو یہاں سے نکلنے نہیں دوں گا۔ کہاں سے برآمد کراؤں جناب؟ اس نے جھنجھلا کر کہا۔ میں نے اسے کہاں رکھا ہوا ہے؟ اپنے بیٹوں سے کہو، میں نے کہا۔ کسی کا بیٹا غائب کر کے یہ نہ سمجھو کہ تم اپنے بیٹوں کو گھر لے جاؤ گے۔ وہ ایک ہی سانس میں بہت سی قسمیں کھا گیا، لیکن میں قسموں پر اعتبار نہیں کر سکتا تھا۔ اسے ڈرا دھمکا کر بھیجا اور اس کے بڑے بیٹے کو بلا لیا۔ اس سے بھی میں نے یہی کہا جو اس کے باپ سے کہا تھا۔ وہ بھی اپنے باپ سے زیادہ شدت سے انکار کرتا رہا۔ میرے پاس جو واقعاتی شہادت تھی وہ میں نے اس کے آگے رکھی، لیکن وہ نہیں مان رہا تھا۔ اس پر میں نے بے شمار سوال تیروں کی طرح پھینکے، لیکن وہ میرے جال میں آتا نظر نہ آیا۔ اسے بھی باہر بھیج کر اس کے چھوٹے بھائی کو بلایا۔ تمہارے باپ اور بڑے بھائی نے بیان دے دیے ہیں، میں نے کہا۔ اب تم بھی بیان دے دو۔ کیسا بیان؟ اس نے حیران ہو کر پوچھا۔ یہ بیان کہ مصطفیٰ کو تم لوگوں نے کس طرح غائب کیا ہے، میں نے کہا۔ تمہارے باپ اور بھائی نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ تم سب کو بچا لوں، لیکن تمہارا بیان بڑا ضروری ہے۔ میں اتنا ہی جانتا ہوں کہ مصطفیٰ ہمارے گھر ہماری بہن سے ملنے آیا کرتا تھا، اس نے کہا۔ آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ جوان عورت کے پاس کسی جوان غیر مرد کا آنا اور اس کے پاس بیٹھنا ٹھیک نہیں ہوتا۔ ہم پہلے تو برداشت کرتے رہے، لیکن لوگوں کی باتیں سنی تو ہم نے اپنی بہن سے کہا کہ وہ اس لڑکے کو یہاں آنے سے روک دے۔ ہماری یہ بات بہن کو بری لگی۔ ہم نے مصطفیٰ سے کہا تو مصطفیٰ نے ہم پر دھونس جمانے کی کوشش کی۔ ہم نے اسے کہا کہ وہ فوراً ہمارے گھر سے نکل جائے۔ پھر ہم باہر چلے گئے۔ واپس آئے تو وہ جا چکا تھا۔
ہمارا مطلب پورا ہو گیا۔ ہم سے تمہارا مطلب کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس ہم میں کون کون شامل تھا؟ ایک تو تم دونوں بھائی تھے، کوئی اور بھی تھا؟ نہیں جناب، اس نے جواب دیا، ہم دونوں ہی تھے۔ تم دونوں کتنی دیر بعد واپس آئے تھے؟ جلدی آ گئے تھے، اس نے جواب دیا۔ اب تم نے جھوٹ بولنا شروع کر دیا ہے، میں نے کہا۔ تم نے میری بات اچھی طرح نہیں سنی، تمہارا باپ اور بھائی صحیح بات بتا گئے ہیں، تم 3-4 گھنٹے بعد واپس آئے تھے۔ اب بتاؤ کیا کہتے ہو؟ ہاں جناب، اس نے جواب دیا، ہم 3-4 گھنٹے بعد واپس آئے تھے۔ کہاں گئے تھے؟ اس نے ایک گاؤں کا نام لے کر بتایا کہ وہ دونوں وہاں ایک بھینس کا سودا کرنے گئے تھے۔ میں نے اس سے اس آدمی کا نام معلوم کر لیا اور باہر جا کر ایک کانسٹیبل سے کہا کہ وہ سائیکل لے کر اس گاؤں جائے اور اس آدمی کو تھانے لے آئے جس سے یہ بھینس کا سودا کرنے گئے تھے۔ پھر میں اندر آ کر بیٹھ گیا۔ میں تمہیں ایک بات سمجھا دیتا ہوں، میں نے کہا، تم اپنے باپ اور بڑے بھائی کو بھی پھنسا رہے ہو۔ پھر مجھے یہ بتا دیں کہ انہوں نے کیا بیان دیے ہیں۔ اس نے کہا، پھر مجھ سے بھی ویسا ہی بیان لے لیں۔ میں نے اس نوجوان کو بہت دھمکیاں دیں، لالچ بھی دیے اور ہر طریقہ آزمایا، لیکن وہ انکار ہی کرتا رہا۔ میں نے ابو ذر کو بھی بلا رکھا تھا، سوچا کہ اس سے بھی 2 باتیں کر لوں۔ میرے ذہن میں ایک اور بات آ گئی جو میں نے شفیقہ کے چھوٹے بھائی سے پوچھی۔ کیا شفیقہ کی شادی کی بات پکی ہو گئی ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ بالکل پکی جناب، اس نے جواب دیا، اب صرف دن مقرر کرنا ہے۔ کیا اس آدمی کو جس کے ساتھ تم شفیقہ کی شادی کر رہے ہو یہ معلوم ہے کہ شفیقہ کا تعلق مصطفیٰ کے ساتھ ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں جناب، اس نے جواب دیا، اسے معلوم ہے۔ کیا اس نے اعتراض نہیں کیا تھا کہ شفیقہ کے پاس کوئی آدمی آتا ہے؟ کیا تھا، اس نے جواب دیا، وہ کہتا تھا کہ میں یہ رشتہ اس شرط پر قبول کروں گا کہ اس لڑکے کا گھر میں آنا جانا بند کر دو۔ پھر ہم نے مصطفیٰ سے کہا تھا کہ وہ یہاں نہ آیا کرے۔ رات خاصی گزر گئی تھی، میں نے ان سب لوگوں کے لیے معمولی سے کھانے کا انتظام کر دیا اور انہیں رات تھانے کے احاطے میں ہی گزارنے کا حکم جاری کر کے میں اپنے گھر چلا گیا تھا۔ صبح کے 3-3:15 بج رہے تھے جب میں واپس تھانے میں آیا۔ مجھے یقین سا ہونے لگا تھا کہ مصطفیٰ قتل ہو چکا ہے۔ اسے لاپتہ ہوئے 7-8 دن گزر گئے تھے۔ اگر ان لوگوں نے اسے ڈرانا ہوتا تو 1-2 دن کہیں بند کر کے اسے مار پیٹ کر چھوڑ دیتے۔ اتنے دن قید میں رکھنے کا کوئی مقصد نہیں تھا، لیکن ابو ذر کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ تھانے میں آیا بیٹھا تھا، بلکہ اس نے اس رات تھانے میں ہی گزار دی تھی۔ میں نے اسے اپنے دفتر میں بٹھایا اور اچھی طرح سمجھایا کہ وہ خود مصطفیٰ کا عطا پتہ دے دے تو میں معاملہ یہیں ختم کر دوں گا، لیکن وہ صاف انکار کر گیا۔ میں نے اس سے اپنے مخصوص انداز میں پوچھ گچھ شروع کی، وہ تو رونے پر آ گیا۔ میں نے اور دباؤ ڈالا، سوالوں پر سوال کیے تو اس کی زبان ہکلانے لگی۔ میں کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں، اس نے کہا۔ پہلے مصطفیٰ اپنے 2 دوستوں کے ساتھ مجھے بے ہوش کر کے پھینک گیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ اس کے خلاف کارروائی کرتے، آپ نے الٹا مجھے ہی مشتبہ بنا دیا۔ میں کہتا ہوں تم نے انتقام لیا ہے۔ نہیں جناب، اس نے کہا، اگر میں انتقام لینا چاہتا تو 1-2 مہینے پہلے لے لیتا۔ سورج نکلنے تک میں نے ابو ذر کو بہت چکر دیے، اس کی حالت بہت خراب ہو گئی اور واقعی اس کے آنسو نکل آئے۔ میں نے اسے باہر بٹھا دیا اور سوچنے لگا میرا اگلا قدم کیا ہو۔ اتنے میں شفیقہ کا باپ اندر آ گیا اور کہنے لگا کہ وہ ذرا بات کرنا چاہتا ہے۔ جناب، آپ نے ہمیں کس مصیبت میں ڈال دیا ہے، اس نے کہا۔ ذرا خود ہی سوچیں کہ اس لڑکے کو ہم کیوں غائب کرتے؟ اس بیچارے نے ہمارا کیا بگاڑا تھا؟ کیا اس کے ساتھ آپ کی بیٹی کے تعلقات جائز تھے؟ میں نے پوچھا۔ بالکل جائز تھے جناب، اس نے کہا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ ان کے تعلقات بہن بھائی والے تھے۔ یہ تو لوگوں کا منہ بند کرنے کے لیے ہم نے اسے اپنے گھر آنے سے منع کیا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے بیٹوں کے ساتھ مصطفیٰ کی تلخ کلامی ہوئی تھی، میں نے کہا، اور آپ کے بیٹوں نے انتقام لیا ہے۔ آپ باہر بیٹھیں، سوچ لیں، پھر میرے پاس آئیں۔ میں آپ کو 1-1 منٹ کی کارگزاری نہیں سنا سکتا، موٹی موٹی باتیں سناتا ہوں۔ ابو ذر کو میں نے اپنے چکر میں لیا ہوا تھا، لیکن وہ رو پڑا تھا۔ اسے میں نے مزید ڈرا دھمکا کر باہر بٹھا دیا۔ مخبروں کی رپورٹیں بھی ملنے لگیں۔ کام کی ایک بات معلوم ہوئی، ابو ذر شہر سے 4-5 دن غیر حاضر رہا تھا۔ میں نے غور کیا تو ابو ذر کے خلاف میرا شک کچھ پختہ ہو گیا۔ میں نے اسے بلایا۔ ان دنوں تم کہیں باہر تو نہیں گئے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ نہیں جناب، اس نے جواب دیا۔ میں نے کہاں جانا تھا؟ تمہاری بیوی کو تھانے بلا کر پوچھوں؟ وہ سوچ میں پڑ گیا۔
اس میں سوچنے والی کیا بات ہے؟ میں نے پوچھا۔ تم کہیں باہر گئے ہوگے یا نہیں گئے ہوگے، صاف بتا دو۔ اس نے بڑے شہر کا نام لے کر کہا کہ وہ 1-2 دنوں کے لیے وہاں گیا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کیوں گیا تھا اور کس کے پاس ٹھہرا تھا۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ وہ جس جگہ کا اور جس آدمی کا نام لے گا اس کی تصدیق کرائی جائے گی کہ وہ اس جگہ اس آدمی کے پاس گیا تھا۔ جناب، اس نے کہا، آپ کو کسی نے بتایا ہے کہ میں فلاں فلاں دن شہر میں نہیں تھا؟ میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ میں شہر میں نہیں تھا، پھر جھگڑا کیا رہ جاتا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں میں نے انتقام لینا ہوتا تو یہیں لے لیتا۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ مصطفیٰ شفیقہ سے ملنے اس کے گاؤں جایا کرتا تھا؟ معلوم ہے جناب، اس نے جواب دیا، سارے محلے کو معلوم ہے۔ اس لڑکے نے اپنے خاندان کو بدنام کر کے رکھ دیا ہے، لیکن وہ اب کہاں چلا گیا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا، کہیں وہ ادھر ہی تو نہیں چلا گیا تھا؟ مجھے معلوم نہیں جناب، اس نے کہا، مجھے پتہ ہی کیسے چل سکتا ہے وہ کہاں ہے اور کہاں چلا گیا ہے؟ خدا کی قسم میں نے اسے ذہن سے اتار دیا تھا۔ ہاں اب بتاؤ، میں نے کہا، تم کہاں گئے تھے؟ میں آپ کو تمام سوال جواب نہیں سناؤں گا، آپ کی دلچسپی کی بات یہ ہے کہ وہ بتا نہیں رہا تھا کہ وہ کہاں چلا گیا تھا۔ میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ وہ جس جگہ کا بھی نام لے گا میں وہاں سے معلوم کراؤں گا کہ وہ وہاں گیا تھا یا نہیں۔ میں اسے کہتا تھا کہ وہ یہی بتا دے کہ وہ اس جگہ کا نام کیوں نہیں بتاتا اور جسے ملنے گیا تھا اس کا نام کیوں چھپا رہا ہے۔ اس کے جواب میں وہ کہتا تھا کہ یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے۔ میں اس پر سوالوں کی بوچھاڑ کر رہا تھا۔ پہلے تو آپ کو بتایا ہے کہ وہ رو پڑا تھا، مگر اب وہ ڈھیٹ اور دلیر ہو گیا اور اس نے صاف کہہ دیا کہ وہ نہیں بتائے گا کہ وہ کہاں گیا تھا۔ یہ تو میں نے پہلے ہی دیکھ لیا تھا کہ یہ شخص عقل ذرا کم ہی رکھتا ہے۔ اس نے گھبراہٹ میں ایسی باتیں کہہ دیں جن سے اس کے خلاف شک مزید پختہ ہو گیا۔ اسے غالباً کسی نے یہ بتا دیا تھا کہ تھانے میں دل کو مضبوط رکھا جائے تو عدالت میں کسی کا کچھ نہیں بگڑتا۔ میں نے اس کے ساتھ دوسرا طریقہ اختیار کیا، اسے ایک کانسٹیبل کے حوالے کر کے اشارہ کر دیا۔ وہ عورت آئی ہوئی تھی جس نے شفیقہ کو اغوا کرایا تھا اور اب مصطفیٰ کی بیوی کے پیغام مصطفیٰ اور شفیقہ کو پہنچاتی رہی تھی۔ مجھے ایک شک یہ تھا کہ مصطفیٰ کی بیوی کے بھائیوں نے ہی انتقام نہ لیا ہو۔ اس عورت کو بلا کر پوچھا اور اس نے کچھ بھی نہ چھپایا۔ عورت عقل والی اور باریک بات بھی سمجھنے والی تھی۔ لڑکی تو اس لڑکے کے پیچھے پاگل ہوئی جا رہی ہے۔ اس نے مصطفیٰ کی بیوی کی بات کرتے ہوئے کہا، اسے اپنے باپ پر غصہ ہے کہ اس نے شفیقہ کو اغوا کرایا تھا۔ اس نے مجھے کہا ہے کہ کسی عامل سے اسے تعویذ لا کر دوں یا کالا جادو کرا دوں کہ مصطفیٰ اسے مل جائے۔ اس کے بھائی کیا کہتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ مصطفیٰ کو گالیاں دیتے ہوں گے؟ نہیں، اس نے کہا، وہ مصطفیٰ کو برا بھلا ضرور کہتے ہیں، لیکن جب اپنی بہن کو دیکھتے ہیں کہ وہ طلاق نہیں لینا چاہتی اور مصطفیٰ کے پاس جانا چاہتی ہے تو بھائی چپ ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس لڑکی کو مصطفیٰ نے نہ بسایا تو وہ کچھ کھا کر مر جائے گی۔ اس سے بھی کریت کریت کر بہت کچھ پوچھا، لیکن جذباتی باتوں کے سوا کچھ اور حاصل نہ ہوا۔ اسے میں نے سختی سے کہا کہ وہ یہ پیشہ چھوڑ دے ورنہ کسی اور کے جرم میں پکڑی جائے گی۔ میں نے پہلے اس کی غربت اور مجبوری کو دیکھ کر بچا لیا تھا، حالانکہ وہ شفیقہ کے اغوا کی واردات میں شامل تھی۔ میرے ہمدردانہ رویے اور سلوک سے وہ اتنی متاثر ہوئی کہ اس کے آنسو نکل آئے اور اس کے دل میں رکی ہوئی ایک اور بات نکل آئی۔ اپنی 2 بیٹیوں کے لیے یہ کام کر رہی ہوں، اس نے کہا، کہتی ہوں انہیں عزت سے ڈولی میں بٹھا دوں۔ ایک بات دل میں رہ گئی تھی، مصطفیٰ اور گل یعنی مصطفیٰ کی بیوی، ان کی ایک ملاقات بھی ہو چکی ہے۔ کب ہوئی؟ یہی کوئی 7-8 دن گزرے ہوں گے، اس نے جواب دیا۔ ملاقات میں نے کرائی تھی۔ شام کے بعد لڑکیاں محلے کے ساتھ میدان اور اس کے ساتھ جو کھیت ہیں ادھر نکل آتی تھیں اور گپے مارتی اور گھروں کو چلی جاتی ہیں۔ گل نے مجھے کہا تھا کہ کسی بہانے مصطفیٰ کو رات کو ادھر لے آؤں۔ میں نے مصطفیٰ کو بڑی مشکل سے راضی کیا اور اسے کہا کہ وہ اس کی بیوی ہے، ایک بار اس سے مل لے اور اس کی زبانی اس کے دل کا حال سن لے۔ یہ میری استادی تھی کہ اسے رات کو وہاں پہنچا دیا۔ گل کے ساتھ اس کی 2 سہیلیاں تھیں، انہیں معلوم تھا کہ مصطفیٰ آ رہا ہے۔ یہ کوئی ناجائز ملاقات تو تھی نہیں۔ دوسرے دن میں گل کے پاس گئی تو اس نے بتایا کہ مصطفیٰ رات کو وہاں چلا گیا تھا۔ گل سہیلیوں سے ہٹ کر اس کے پاس گئی۔ اس نے مجھے ساری باتیں تو نہیں سنائیں، وہ خوش تھی، کہتی تھی کہ مصطفیٰ میری باتیں سن کر رو پڑا تھا اور کہتا تھا کہ کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کہاں جاؤں اور کیا کروں۔ اپنی چچی، بہنوں اور قریبی رشتہ داروں کے تانے سے وہ تنگ آیا ہوا تھا۔ میں نے گل سے پوچھا تھا کہ شفیقہ کے متعلق بات نہیں ہوئی؟
اس نے بتایا کہ بات ہوئی تھی۔ مصطفیٰ کہتا تھا کہ شفیقہ کے ساتھ میری محبت میاں بیوی والی نہیں، اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اس کے دل میں ایسی محبت پیدا ہو گئی تھی لیکن اس نے دل سے نکال دی تھی۔ گل نے مجھے بتایا تھا کہ مصطفیٰ سیدھے راستے پر آ جائے گا۔ اس کے بعد مصطفیٰ کہیں نظر نہیں آیا۔ گل کو پتہ چلا ہے کہ مصطفیٰ لاپتہ ہے تو وہ رو رو کر برا حال کر رہی ہے۔